حسین یا 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 حسین اجل 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 یا حسین 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 اجل 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین الملقب بطه وياسين سيدنا ومولانا بالقاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المنتخبين اللعنة الدائمة الباقية عليهم أما قد قال الله وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صلوات پڑھ دیں محمد وعلى ایک اور بلند آواز سے صلوات پڑھ کر آپ حضرات آگے بڑھ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو کوئی زحمت نہ ہو. بلند آواز سے بر محمد وعلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ مبارکہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 72 جس کے ذیل میں امانت اور خیانت کے عنوان سے یہ سلسلہ کلام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. ارشاد رب العزت ہے بے شک ہم نے پیش کیا امانت کو علی السماوات آسمانوں کے اوپر آسمانوں کے سامنے والارض زمینوں کے سامنے والجبال اور پہاڑوں کے اوپر فابین ان یحملنها تو انہوں نے اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا. واشفقنا منها اور خوف ظاہر کیا. مگر انسان وہ تھا جس نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھا لیا کہ بے شک انسان اپنے حق میں بے حد نادان اور
ناشکرہ ثابت ہوا ہے۔ لیڈیز سے گزارش ہے، خواتین سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا اپنی آوازوں کو کنٹرول کریں، اور جو والنٹیئرز ہیں وہ ذرا توجہ فرمائیں کہ جلد از جلد جو نظر و نیاز کا سلسلہ ہے یہ لوگوں تک پہنچ جائے، تاکہ کسی کو کوئی زحمت نہ ہو اور سب اپنی جگہ پر فرش اعضاء پر آ کر بیٹھ جائیں۔ آواز بلند ایک صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد۔ امانت داری کے سلسلے میں جو بات چل رہی تھی وہ کل کہاں تک پہنچی تھی، ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دوں تاکہ آپ کو یاد آ جائے کہ امانت کس کو کہا جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو کسی کے پاس ہو مگر اس کی نہ ہو، ہر وہ چیز جو ہمارے پاس ہے اور ہماری نہیں ہے، ہر وہ چیز جو آپ کے قبضے میں ہے مگر آپ کی پراپرٹی نہیں ہے، اس کو امانت کہا جاتا ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اولاد ہماری ہے، ہمارے قبضے میں ہے، ہمارے گھر میں ہے، ہماری آغوش میں ہے، لیکن پراپرٹی ہماری نہیں ہے۔ ماں اور باپ ہونے کے اعتبار سے جو حق ولایت حاصل ہے وہ حاصل ہے۔ اسی لیے جب لڑکی کی شادی کا مسئلہ آتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ حکم شرعی یہ ہے کہ ولی کی اجازت ضروری ہے۔ کسی کو شادی کرنا ہے تو ولی یعنی باپ یا دادا، جس کو سرپرست کہا جاتا ہے، اس کی اجازت ضروری ہے۔ لیکن غلام کا مسئلہ آ جائے، ایک مسئلہ ہے جو آپ ذہن میں رکھیں، اگرچہ غلامی کا سسٹم اب ختم ہو چکا ہے، لیکن غلام اور کنیز کا مسئلہ آ جائے، کسی کے غلام کو آپ کو لے کے جانا ہو، کسی کی کنیز کو کسی کام کے لیے لے جانا ہو، تو وہاں کہا جائے گا کہ اس کے مالک کی اجازت ضروری ہے۔ غلام اور کنیز کو جب آپ کسی کام کے لیے لے کے جائیں گے، اس سے کچھ کرنے کے لیے کہیں گے تو کہیں گے کہ مالک کی اجازت ضروری ہے، کیونکہ وہاں اس کا وہ مالک ہے۔ لیکن جب بچے کی، جوان کی شادی کا مسئلہ آیا تو کیا کہا جاتا ہے کہ ولی کی اجازت ضروری ہے۔ یہاں باپ کی اجازت ضروری ہے، یعنی باپ مالک نہیں ہے بلکہ باپ ولی ہے۔ تو ولی کا مطلب یہ ہوا کہ سرپرست ہے، گارجین ہے، جو اللہ نے اسے حق ولایت اپنی ولایت میں سے دیا ہے، اتنا حق اس کے پاس ہے، اور اس کے بعد اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں عزیزان گرامی، جو میں نے عرض کیا تھا کہ کیا کیا چیز امانت ہے، تصور کریں، غور کریں کہ امانت داری کی جڑیں کہاں تک پہنچتی ہیں، اور امام نے کیوں کہا کہ ایمان کے سر کا نام امانت ہے، یا جس کے پاس امانت داری نہیں ہے اس کے پاس ایمان کا نام و نشان نہیں ہے۔ اعضاء و جوارح کی بات چل رہی تھی، ہاتھ پیر کی بات چل رہی تھی کہ یہ ہاتھ اور پیر ہمارے ہیں یا نہیں، یہ پورا جسم ہمارا ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو ہم جیسے چاہیں گے استعمال کریں گے، مگر دنیا کا کوئی قانون خودکشی اور سوسائڈ کی اجازت دیتا یا نہیں دیتا ہے۔ جب میرا ہے تو میں جو چاہے کروں، لیکن دنیا کا ہر قانون یہ کہے گا کہ آپ کا ہے لیکن اتنا استعمال کرنے کی اجازت ہے کہ جہاں سے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اگر آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے، خطرہ ہے، آپ کی جان جا رہی ہے، تو آپ ایک انسان کی جان لے رہے ہیں، چاہے وہ آپ کی جان ہو چاہے کسی دوسرے کی جان ہو، آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسم سب کچھ میرا ہے، اور جسے سب سے قریب کہا جاتا ہے یہ بھی انسان کا اپنا نہیں ہے، یہ بھی کسی دوسرے کی پراپرٹی ہے اور ایک طریقے سے دوسرے کی ملکیت ہے۔ اس کے آگے بات بڑھاؤں، یہ پوری ہماری جو لائف ہے، زندگی ہے، کیا یہ زندگی بھی ہماری اپنی ہے؟ اگر ہماری اپنی ہوتی تو جب دل چاہتا اس دنیا میں آتے، اور جب تک ہماری مرضی ہوتی، خوشی ہوتی، اس دنیا میں رہتے، وزٹ کرتے، اور جب دنیا اچھی نہ لگتی تو دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ کوئی ہے ایسا دنیا کا عجیب و غریب انسان جو یہ کہے کہ وہ اپنی مرضی سے آیا ہے اور اپنی مرضی سے چلا جائے گا؟ تو اس کا مطلب اور اس کے معنی بھی
یہ ہوئے کہ دنیا کا جو انسان بھی آ رہا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا، اور جتنے دن بھی اس کو رہنا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں رہ رہا ہے، بلکہ جب بھیجنے والا بھیج دیتا ہے تو ہم آ جاتے ہیں، جب بلا لیتا ہے تو ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی چیز ہماری اپنی نہیں ہے، جب اپنی نہیں ہے تو یہ کسی کی امانت ہے، جب امانت ہے تو جو صاحب امانت کہہ رہا ہے، اس طرح اس نے حکم دیا اس کے مطابق اس کو استعمال کرنا پڑے گا۔ بہت سی چیزیں امانتیں ہیں عزیزان گرامی، کہاں تک میں گفتگو پیش کروں، جو بھی ممکن ہوگا وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک اور بڑی امانت جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کرتے ہیں، سوچتے بھی نہیں ہیں، کم خیال کرتے ہیں، وہ امانت ہے قرآن اور اہل بیت، اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اہل بیت۔ قرآن مجید کے سلسلے میں صبح کی مجلس میں مسلسل میں کچھ روشنی ڈال چکا ہوں، لہذا اس کے بارے میں زیادہ عرض نہیں کرنا ہے۔ آج کی مجلس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کسی کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں، جو ہماری تھنکنگ ہے، جو ذہنیت ہے، جو خیال ہے، جو تصور ہے، جب تک ہم اس ذہن کے مطابق چلتے رہتے ہیں، اس خیال کے مطابق چلتے رہتے ہیں، اس وقت تک اس چیز کے بارے میں صحیح نہیں سوچ سکتے۔ جب کبھی بھی اللہ کی کتاب کا نام آیا تو فوراً ہمارا سر احترام سے جھک گیا کہ اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن مجید سامنے آیا، ایک دم ہم نے ہاتھ بڑھایا، قرآن ہاتھ میں لیا، چوم لیا اور پیار محبت سے محترم عظیم جگہ پر لے جا کر رکھ دیا۔ یہ کیوں ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا احترام ضروری۔ جب کبھی بھی اہل بیت کا تذکرہ آیا، اہل بیت کا ذکر آیا، تو جہاں کہیں بھی اہل بیت کا ذکر آیا، جو بھی احترام کا طریقہ ہے، صلوات بھیجنا ہے، کوئی اور تذکرہ کرنا ہے، کسی امام کا نام آ گیا، سر جھکا کے سلام کرنا ہے، زیارت پڑھنا ہے، جتنے بھی اہل بیت کی عظمت اور ان کے احترام اور عقیدت کے طریقے ہو سکتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی طریقہ استعمال کرتے ہیں، اور جب طریقہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے مطابق ان کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، میرے نوجوان جو ماشاءاللہ سے یہاں سے آخر تک بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا توجہ فرمائیے آپ۔ جب ہم کسی چیز کے بارے میں یہ سوچ لیں گے کہ یہ ہے تو وہی ہے، جب یہ سوچ لیں گے کہ یہ مائک ہے تو مائک ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ دو آدمیوں میں جھگڑا ہو جائے، اس کے پاس کچھ نہ رکھا ہو، تو کہنے لگا اب یہ مائک نہیں ہے، اب تو یہ لوہے کی راڈ ہے، اس کے بعد وہ اٹھا کے اس سے بات شروع کر دیں۔ ہمارے پارلیمنٹ تو روزانہ آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ چیئر کرسی جو بیٹھنے کے لیے ہوتی ہے، جہاں کہیں انہوں نے دیکھا کہ اب بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے، اب کھڑے ہو جانا چاہیے، تو کرسیاں چلنے لگتی ہیں۔ جیسے ہی ذہنیت بدلی، ہم اس کا دوسرا یوز کرنے لگتے ہیں، اس کے بارے میں دوسری فکر ذہن میں پیدا ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، اہل بیت اور قرآن مجید کے مسئلہ ہمارے ہاں تقریباً یہی ہے کہ جہاں کہیں بھی قرآن کا نام آیا، اہل بیت کا نام آیا، ان دونوں محترم چیزوں کا نام آیا، فوراً ہم عقیدت سے سر جھکا دیتے ہیں، یعنی بس یہ ہمارے لیے محترم ہے، یہ ہمارے لیے عظیم ہے۔ جیسے کوئی عالم آ گیا، اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے، یا اور کوئی استاد آ گیا، ٹیچر آ گیا، جیسے ان کا احترام کرتے ہیں اسی سے زیادہ ان کا احترام کرتے ہیں۔ تو ہم نے کیونکہ ان کو ہمیشہ محترم سمجھا، دینے والا سمجھا، عطا کرنے والا سمجھا، سخی سمجھا، خدا کا نمائندہ سمجھا، اپنے اور خدا کے درمیان میں رابطہ سمجھا، دعا کے قبولیت ہونے کا ذریعہ سمجھا۔ جہاں کوئی پریشانی ہوئی، اہل بیت کے دامن میں پہنچ گئے پناہ لینے کے لیے، جہاں کوئی زحمت ہوئی، کتاب خدا سے استخارہ کرنے لگے، جب مردوں کو ضرورت ہوئی تو کتاب خدا سے تلاوت کرنے لگے۔ یہی تو ہم کرتے ہیں نا۔ لیکن کیا واقعاً اہل بیت محترم ہے اپنی جگہ پر، اور قرآن بھی اپنی جگہ پر قابل احترام ہے، اس کے برابر دنیا میں کوئی دوسری چیز نہیں ہے، لیکن کیا واقعاً ذہنیت یہی ہے، خیال یہی ہے کہ دونوں اسی طریقے سے؟ نہیں، پیغمبر نے کہا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، آپ یہ حدیث مسلسل سن رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قد چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ کس نے چھوڑی ہے؟ پیغمبر نے چھوڑی، ہمارے ہدایت کے لیے۔ تو جب ان کو ہماری ہدایت کے لیے پیغمبر نے چھوڑا ہے تو پیغمبر کا چھوڑا ہوا مال ہمارے لیے کیا ہوگا؟ بتائیے، امانت ہوگا۔ جب تک ہم ان کو آقا، رہبر، لیڈر، امیر، مولا، دعا قبول کرنے والا، اولاد دینے والا، مال پراپرٹی دینے والا سمجھتے رہیں گے، تو جہاں کہیں بھی اہل بیت کا تذکرہ آئے گا، ہاتھ پھیلائے کھڑے ہو جائیں گے، یہ دے دیجیے، یہ دے دیجیے، یہ دے دیجیے، یہ دے دیجیے۔ جب کبھی قرآن کا مسئلہ ہے، مولانا یہ استخارہ دیکھ دیجیے، وہ استخارہ دیکھ دیجیے، اب جو لائن لگی استخارے کے بعد، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد 5 10 15 معلومہ، اس کو رک ہی نہیں رہا ہے۔ تو یہ ہمارا مزاج کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو اسی اعتبار سے سمجھا کہ اسی کام کے ہیں، جبکہ پیغمبر نے کہا کہ میں امانت چھوڑ کے جا رہا ہوں،
اور جب امانت چھوڑتا ہے کوئی تو جس کے پاس امانت ہوتی ہے اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس امانت کی حفاظت کرے. توجہ فرمائیے گا, دیکھیں میں کہاں لے کے جا رہا ہوں آپ کو. جب ہم یہ سمجھیں کہ یہ بزرگ ہیں تو ہمارا خیال یہ ہوگا کہ ہمارا حق ان کی گردن پر ہے کہ یہ ہمیں دیں, یہ ہمیں عطا کریں, یہ ہمیں دیتے رہیں. لیکن جب ہمارے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ نہیں, ان کا حق ہماری گردن پر ہے, اہل بیت کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری گردن پر ہے, کتاب خدا کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری گردن پر ہے, اب اہل بیت سے مانگنے سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اہل بیت کا کتنا حق ادا کیا. کتاب خدا کو پڑھنے سے پہلے, استخارہ دیکھنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کتاب خدا کا ہم کتنا حق ادا کر رہے ہیں. یہ الفاظ بدل کے کہوں, پیغمبر نے یہ 2 امانتیں ہمارے حوالے کی ہیں. ہم امین ہیں, ہم صاحب امانت ہیں, پیغمبر ہمارے حوالے کر کے گئے ہیں. اب پیغمبر ہم سے اگر آج سوال کریں کہ میری ایک امانت قرآن مجید ہے, بتاؤ اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو. دوسری امانت میرے اہل بیت ہیں, بتاؤ ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو, ہم کیا جواب دیں گے. وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. پروردگار کی بارگاہ میں روز قیامت پیغمبر یہ شکایت کریں گے, اے پروردگار میری امت نے, میری قوم نے اس قرآن مجید کو اٹھا کے پسے پش ڈال دیا, اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی, اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی اور اس کی کوئی اہمیت کو انہوں نے نہیں قبول کیا. یہ شکایت کون کرے گا؟ پیغمبر کریں گے میدان محشر میں. یہ شکایت کیوں ہو رہی ہے؟ اگر کتاب خدا محترم تھی تو ہم تو چومتے رہے, اگر استخارہ دیکھنے کے لیے تو ہم استخارہ دیکھتے رہے, اگر مردوں پر دم کرنے کے لیے تھی تو ہم سب سے زیادہ تلاوت قرآن کرتے رہے, اگر سورہ یاسین مرنے والے کے لیے پڑھنے کے لیے تھی تو ہم نے ہمیشہ پڑھی. عزیزان گرامی, پیغمبر مردوں کے لیے کتاب لے کر نہیں آئے تھے, زندوں کے لیے کتاب لے کر آئے تھے. لیکن سوال یہی ہے کہ جب مسلمان احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو جہاں تعویذ کی ضرورت ہوئی وہاں آیت آ گئی, جہاں پریشانی کی ضرورت ہوئی وہاں آیت قرآن کی ضرورت محسوس ہو گئی, جہاں بیماری آ گئی وہاں کتاب کی شفا اور کتاب کو پڑھنے اور قرآن پڑھنے اور دعا پھونکنے کی ضرورت محسوس ہو گئی. تو جب ہمیں اپنی ضرورت ہوتی ہے تب ہمیں قرآن یاد آتا ہے, جب قرآن کو ہماری ضرورت ہوتی ہے تب قرآن یاد نہیں آتا ہے. ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد پر. یہ امانت ہے یا نہیں ہے؟ اور جب امانت ہے تو امانت کا حق ہمیں ادا کرنا ہے, پوری قوم کو جواب دینا ہے, مسلمانوں کو, تمام مسلمانوں کو جواب دینا ہے. اور یہی حال اہل بیت کا بھی ہے. ہمارا ذہن, ہمارا خیال. دوسری مثال آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ اہل بیت کا تذکرہ تھوڑا بعد میں عرض کروں, کہ جب ہم کسی کو محترم سمجھتے ہیں تو ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا حق ان کی گردن پر ہے. ماں اور باپ, کیونکہ ابا ہیں اماں ہیں, بچپنے سے ضد کرتے آئے ہیں, جو کہا ماں ابا کو ماننا پڑا. قابل احترام ہیں, عظیم ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, لہذا جب بزرگ ہیں تو جو ہم کہیں گے ان کو دینا پڑے گا, جو ہم کہیں گے ان کو ماننا پڑے گا, جو ضرورت ہوگی ہم ڈیمانڈ رکھیں گے. ماں باپ کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو پورا کریں. یقیناً اگر بچہ نابالغ ہے, چھوٹے ہیں, تو پھر ماں باپ کے اوپر بچے کی کفالت ضروری ہے, ان کی ڈیوٹی ہے, ان کا فریضہ ہے. لیکن جب آہستہ آہستہ ماں باپ نے ہمیں پروان چڑھایا, بڑے ہو گئے, جوان ہو گئے, شادی بیاہ ہو گئی, گھر بنا لیا, سروس کرنے لگے, بزنس کرنے لگے, کھا کما رہے ہیں, بال بچوں والے ہو گئے, اب اگر کوئی ضرورت پڑتی ہے پھر پہنچے ابا کے پاس, وہ کہتے ہیں بیٹا نہیں ہے, پریشانی ہے, زحمت نہیں, ہمیں دیجئے. ماں کے پاس پہنچ رہے ہیں, ان سے مانگ رہے ہیں. بہرحال میں یہاں کی بات نہیں بتا رہا ہوں, لیکن ایسے حالات پوری دنیا میں آپ کو ہر جگہ تقریباً مل جائیں گے کہ جہاں اولاد جوان ہو گئی, کھا کما رہی ہے, سب کچھ ہے, اچھے خاصے حالات ہیں, مگر اس کے باوجود بھی ماں باپ سے, بوڑھے ماں باپ سے ڈیمانڈ ہے. واقعاً کیسے جوان ہیں باغیرت جو بوڑھوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور خود کما کے ماں باپ کو نہیں دے رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے نے, سماج نے, کلچر نے یہ ذہن بنا دیا گیا ہے کہ کیونکہ تم چھوٹے ہو, لہذا جب چھوٹے ہیں تو جو بڑا ہوگا ہم اس سے جو چاہیں وصول لیں, جتنی جیب خالی کر لیں اتنا ہوگا. لیکن اگر ہمارا یہ ذہن پیدا ہو جائے کہ ہم کیونکہ زیادہ طاقتور ہیں, وہ کمزور ہیں, کمزور کی مدد کے لیے ضروری ہے کہ طاقتور کمزور کی مدد کرے. توجہ فرمائیے گا,
دو خیال ہیں کہ یہ بڑے ہیں لہٰذا ہمیں دیں، یہ ماں باپ ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہے لہٰذا ہمیں عطا کریں، ان کے اوپر واجب ہے کہ ہمیں دیتے رہیں۔ بس جب تک یہ ذہن میں خیال رہتا ہے، یہ مزاج رہتا ہے، یہ ماحول رہتا ہے، تو بچے چاہے جتنے جوان ہو جائے، جتنا کمانے لگے، تب بھی ماں باپ کی پراپرٹی کے اوپر نظر رہتی ہے۔ لیکن جب یہ خیال پیدا ہو جائے کہ نہیں کمزوروں کی مدد کرنا ضروری ہے، ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں لہٰذا ان کی مدد کی جائے، ان کی ہیلپ کی جائے، اب اولاد سوچتی ہے، جو ایسا جوان ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ مجھے کمانا چاہیے، ماں باپ کی مدد کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، فرق یہی ہے کہ جب تک ہم ماں باپ کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں یا ماں باپ کی پراپرٹی کو اپنی پراپرٹی سمجھتے ہیں، سوچیں گے جب چلے جائیں گے میراث ہمیں ملے، یہ دولت ہماری طرف آ جائے، تو ہماری نگاہیں ان کی طرف رہتی ہے۔ لیکن اگر ماں باپ کو بھی ہم اللہ کی امانت سمجھیں کہ روز قیامت ان کے بارے میں جواب دینا ہوگا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے پیغمبر کہیے، دعا کیجئے، پروردگار ان کے اوپر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپنے میں پالا تھا۔ تو عزیزان گرامی، جب رحمت کی دعا کی جائے گی تو پھر زحمت کی دعا نہیں ہو سکتی۔ کم سے کم بزرگی نعرہ تکبیر یا نعرہ حیدری لگا دیں۔ ماں باپ کو اپنی پراپرٹی سمجھیں گے، ماں باپ کی پراپرٹی کو اپنی پراپرٹی سمجھیں گے تو ہمیشہ ان سے مانگتے رہیں گے اور ان کو ستاتے رہیں گے۔ آج جہاں کہیں بھی ماں باپ کو تکلیف ہو رہی ہے جوان اولاد سے، ماں باپ ناراض ہیں، ان کے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا نے ان کے ذہن میں یہ بٹھا دیا ہے، ہماری غلط سماج اور سوسائٹی نے، کہ جو کچھ بھی ان کا ہے وہ تمہارا ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، جیسے شریعت کا قانون یہ ہے کہ جب انسان بالغ ہو گیا، جب آپ بالغ ہو گئے تو آپ جو کما رہے ہیں وہ آپ کا ہے، جو ماں باپ کما رہے ہیں وہ ماں باپ کا ہے، جو عورت کما رہی ہے وہ عورت کا ہے، جو شوہر کما رہا ہے وہ شوہر کا ہے، جو زوجہ کما رہی ہے وہ زوجہ کا ہے۔ ہر ایک کی ملکیت اور پراپرٹی کے دائرے اور حدود شریعت نے طے کر دیے ہیں۔ تو ماں باپ کا حق ہم اس لیے ادا نہیں کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو امانت نہیں سمجھا۔ شریعت اور قرآن کہتی ہے کہ ان کی چیز کو بھی امانت کی طرح دیکھو گے تو اسی طریقے سے سلوک کرو گے۔ بس عزیزان گرامی، اہل بیت کے بارے میں بھی ہمارا طرز عمل یہی ہے کہ جس طریقے سے ہمیشہ ماں باپ سے مطالبہ رہتا ہے، ہم ان کے بارے میں کچھ ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اگر کوئی کہہ بھی دے تو الٹا لڑنے ورنے کے لیے تیار ہیں کہ جو کچھ ہے یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی اہل بیت کا معاملہ ہے۔ 1400 سال سے یہ بتائیے ہم نے اہل بیت سے کیا نہیں لیا؟ اہل بیت کے لیے اہل بیت نے ہمیں کیا نہیں دیا؟ تھوڑا سا سوچنے کی بات ہے، آپ کو غور کرنے کی بات ہے، توجہ کر لیں۔ اہل بیت سے 1400 سال سے جب سے آئے، مولا کائنات سے لے کر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک، ہر ایک تک جو بھی آیا، اور اس کے بعد آج تک ہمیں جب ضرورت ہوئی ان کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ کوئی ایک ہے جو کہے کہ ہم نے مانگا ہمیں نہیں ملا؟ اگر ہمارا ظرف نہ رہا ہو، اوقات نہ رہا ہو، تب بھی انہوں نے دیا ہے۔ ہم اس قابل نہ رہے ہو تب بھی انہوں نے عطا کیا ہے۔ تو جو کچھ ہم مانگتے رہے وہ ہمیں عطا کرتے رہے۔ اب یہ امانت پیغمبر ہے، ہم نے ان کے بارے میں کیا کیا؟ بہت بڑا سوال ہے عزیزان گرامی۔ میں اپنی آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف بہرحال ہم تو کچھ ہیں جو ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو ان کا قصیدہ پڑھتے ہیں، ان کے مداح ہیں، ان کے چاہنے والے۔ میں پورے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ امانت داری کا موضوع صرف میرے اور آپ کے درمیان گفتگو نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے ہے، اسلام کا قانون ہے کہ اہل بیت پیغمبر، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے۔ کیا اہل بیت اسی قابل تھے کہ ان کو اسیر کیا جائے؟ کیا اہل بیت اسی قابل تھے ان کو جلا وطن کیا جائے، گھروں سے نکال دیا جائے؟
کیا اہل بیت پیغمبر اسی قابل تھے دعائے ندبہ اٹھا کے پڑھیں؟ کیا اہل بیت پیغمبر اسی قابل تھے کہ ان کو شہید کر دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے، ان کے بچوں کو تہہ تیغ کر دیا جائے، ان کے گھروں میں آگ لگا دی جائے، ان کے خیموں میں آگ لگا دی جائے؟ یہ امت نے اہل بیت پیغمبر کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو عزیزان گرامی، پیغمبر نے کہا دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے جو اس کا رابطہ پیغمبر خدا سے، توجہ فرمائیے گا، ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں آخر تک توجہ جوانوں، خدا پیغمبر نے کہا ایک کتاب خدا جس کا سلسلہ خدا سے جڑا ہوا ہے، اور ایک میرے اہل بیت جن کا رابطہ مجھ سے ہے۔ اب مسلمان آئے کہ ہم کسی کو نہیں مانتے، یا اللہ کو مانتے، یا اللہ کہو، یا رسول اللہ کہو، اور کچھ نہیں، اسی کا نام توحید ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ ہم نے کہا مسلمان دیکھ لے، جب کتاب خدا کا معاملہ آیا تو اسی کتاب خدا کو تیر مارے جا رہے ہیں، اسی کو آگ میں جلایا جا رہا ہے۔ یہ خدا کی کتاب کا احترام ہو رہا ہے۔ اہل بیت پیغمبر کے لیے خدا نے پیغمبر نے کہا یہ میرے اہل بیت ہے، اہل بیت پیغمبر کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے کہ واقعہ کربلا آ رہا ہے۔ مسلمان تیرا اسلام کہاں ہے؟ خدا کو مانتا ہے، کتاب خدا کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے، اہل بیت رسول کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ آج آپ کو یہ تبلیغ بہت ملے گی، بس اللہ اللہ کہے جائیے اور پیغمبر کی رسالت کا کلمہ پڑھے جائیے، یا رسول اللہ کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ کو مانو یا رسول کو مانو، اللہ کو مانو یا رسول کو مانو، اور کسی کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، حتیٰ کہ اہل بیت کو بھی ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں اسی کا شور ہے، ہنگامہ ہے، تو مسلمانوں کا کردار اور کریکٹر سامنے آ گیا، یہ امانت خدا کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ بس جب مولا کائنات کی حدیث آپ نے ملاحظہ فرما لی کہ جس کے پاس امانت نہیں ہے اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے۔ جو مسلمان کتاب خدا کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہو، جس خدا کا کلمہ پڑھ رہا ہے، جس توحید کا بھرم رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو مسلمان پیغمبر کے اہل بیت کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہو، اس کے پاس ایمان کہاں ہے؟ امانت داری سے اگر ایمان شروع ہوتا تو ان کے ساتھ بھی نیک سلوک کیا جاتا، مگر جب پہلے ہی دین نیت خراب تھی تو نہ کتاب خدا کام آ رہی ہے، نہ اہل بیت کے ساتھ صحیح سلوک کیا جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دیکھیں یہ دونوں امانت پیغمبر جو ہمارے حوالے کر کے گئے ہیں، ہم نے ان کے بارے میں کیا کیا۔ اور یہ تو تھے ان کی بات، لیکن اپنے گھر کی بات بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کیا حال ہے۔ قوم کا امام، رہبر، لیڈر اسی وقت گھر سے باہر نکلے گا، اسی وقت وطن چھوڑے گا جب اپنے ساتھی ساتھ نہ دیں، جب سپورٹ کرنے والے نہ ہو، جب مدد کرنے والے نہ ہو۔ اور اس زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج کے وقت کا امام، زمانے کا امام ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم کتنا سپورٹ کرتے ہیں، کتنا اپنے زمانے کے امام کو یاد کرتے ہیں۔ صرف یاد کرنا کافی نہیں، جو امام کی طرف سے ہمارے اوپر ڈیوٹی ہے، فریضہ ہے، جو واجب ہے، جو ہمارے واجبات ہیں، ہم ان کے اوپر کتنا عمل کرتے ہیں۔ میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں خود اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ میری کتنی ذمہ داری، ہم علماء کتنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ امام کے دسترخوان کے اوپر بیٹھنے کے بعد، وہاں بڑے ہونے کے بعد جو ہمارے فرائض ہیں، ہم اس کو کتنا پورا کر رہے ہیں۔ یہ قوم امام کے وظائف کو، فرائض کو کتنا پورا کر رہی ہے۔ تو سوال یہی ہے کہ اگر امام کو خدا کی امانت سمجھتے ہیں، دین کو خدا کی امانت سمجھتے ہیں، تو اس امانت داری کو پورا کرنا پڑے گا، نبھانا پڑے گا۔ اور اگر ہم امانت داری کو ادا نہیں کر رہے ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ دین کہاں ہے۔ ایک بات عرض کروں اگر تھوڑی تلخ نہ ہو، یہ بتائیے کہ آج ہمارے یہاں ہی کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنے علاقے میں رہتے ہیں، جس علاقے تک جاتے ہیں، لیکن پوری دنیا کا تقریباً یہی حال ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کا، اور ہمارے ملک کا، انڈیا کا خاص طور سے، کہ آج ہمارے حالات بہتر ہیں مالی اعتبار سے، یا 10 سال 20 سال پہلے بہتر تھے؟ 10 سال پہلے بہتر تھے، 20 سال پہلے بہتر تھے، یا آج؟
آپ آج سب یہی کہیں گے کہ آج اللہ نے جو کچھ نوازا ہے، ہر جگہ آپ جا کے دیکھیں جوانوں کے حالات اچھے ہیں۔ 10-15 سال پہلے جوان پڑھتا تھا تو ایک مرتبہ سوچتا تھا کہ سروس ملے گی کیسے، گھر میں پیسہ آئے گا کیسے، لاکھ فیس جمع کر کے آپ پڑھ لیں، بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کر لیں، مگر جائیں گے کہاں؟ لیکن جب اللہ کی عنایت ہوئی، کرم ہوا اور ملک کے حالات بہتر ہوئے، تو اس وقت جو دن میں 100 روپیہ کماتے تھے آج ماشاءاللہ 1000 کما رہے ہیں، اس وقت جو 1000 کماتے تھے آج 10,000 کی انکم ہو گئی، جو اس وقت 10,000 کماتے ہیں آج لاکھوں میں ہیں، اور ایسی منزلیں بھی ہیں کہ جہاں جو زمین کی قیمتیں، پراپرٹیاں لاکھوں میں تھیں آج کروڑوں میں ہیں، اور جن کے پاس کروڑوں تھے وہ کئی سو کروڑ کما رہے ہیں۔ اس کا ثبوت یہی ہے کہ پہلے گھوٹالے ہزاروں میں ہوتے تھے، لاکھوں میں ہوتے تھے، پھر اس کے بعد کروڑوں میں ہونے لگے۔ اب کروڑوں کی گنتی بھی، ہرشد مہتا کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ اس وقت کا بڑا، اپنے وقت کا مشہور معروف آدمی، لیکن آج نہ جانے کتنے ہرشد مہتا، ایسے ایسے لوگ ہیں جو کتنے ہرشد مہتا قسم کے لوگ اس کی جیب میں آ جائیں ایسے ایسے پکڑے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے کہ اب ہزاروں کروڑ میں گنتی پہنچ گئی ہے۔ تو اتنا پیسہ جب غیروں کے پاس ہے، ہمارے پاس بھی ہے، لیکن اگر خدا چاہتا تو یہ حالات 20 سال اور آج تک بھی ایسے رہ سکتے تھے یا نہیں رہ سکتے تھے؟ یا آئندہ خدا نہ خواستہ پھر دوبارہ دنیا چینج ہو سکتی ہے اور اسی طریقے سے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اس وقت جب ہم ہزاروں میں تھے، جب ہم لاکھوں میں تھے، چین سے سکون سے زندگی گزار رہے تھے، آج جب زندگی اور اوپر چلی گئی، ہم کروڑوں میں آ گئے، اور خدا نے کیا ہے، اس کے اہل بیت کا صدقہ ہے اور کچھ نہیں، ہمارا عقیدہ ہے اور ہم مانتے ہیں۔ تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایسی جگہ ملے گی، یہ بتائیے کہ ہم حق اہل بیت، حق امام کتنا ادا کرتے ہیں؟ جن جن لوگوں کے اوپر خمس واجب ہے، آج سے 110 سال پہلے جب ہم ہزاروں میں تھے، سینکڑوں میں ہماری تنخواہیں تھیں، جو گورنمنٹ کا سب سے اچھا کارمن تھا، کارکن تھا، گورنمنٹ کا تنخواہ دار تھا، 10,000 20,000 25,000 سے زیادہ کسی کی تنخواہ نہیں تھی۔ اس وقت زندگی چل رہی تھی بڑے آرام اور سکون سے۔ آج لاکھوں کما رہے ہیں، مگر جب خمس کا معاملہ آیا کہ مولانا ہے ہی نہیں، ہم تو وہی کے غریب رہے۔ یہ سوچئے کہ اگر خدا نے ہم کو وہیں روک دیا ہوتا جہاں ہم تھے تو آج وہیں رہ جاتے، لیکن کرم ہے پروردگار کا کہ ہزاروں سے لاکھوں میں آئے، لاکھوں سے کروڑوں میں آئے، مگر حق امام ادا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ امانت امام ادا ہو رہی ہے یا ادا نہیں ہو رہی ہے؟ معصومین نے کہا ہے، حدیث میں صاف طریقے سے ہے، حتیٰ کہ میدان کربلا میں امام حسین نے کہا کہ میں فرزند رسول ہو کے، نبی کا نواسا ہو کے، جس نے اس زبان سے رسول کی زبان چوسی ہے، تمہیں راہ ہدایت دکھا رہا ہوں اور تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یزیدیوں سے امام حسین کہہ رہے ہیں کہ میں فرزند رسول ہوں، زہرا کا دودھ پیا ہے میں نے، شیر زہرا پیا ہے، رسول کی زبان چوسی ہے۔ اتنی بابرکت زبان چوسنے کے بعد یزیدیوں کو حسین راہ حق دکھا رہے ہیں، اپنی طرف بلا رہے ہیں، مگر کوئی سننے والا نہیں۔ اصغر کے لیے قطرہ پانی مانگ رہے ہیں، مگر کوئی ترس کھانے والا نہیں۔ امام حسین نے کہا قد ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ لقمہ حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ یزید کا حرام مال پیٹ میں ہوگا تو حسین کی باتوں کا اثر نہیں ہونے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد پر۔ یزیدی فوج امام حسین کے مقابلے میں کیوں آئی تھی؟ اس لیے کہ یزید کی تنخواہ لیتی تھی۔ بس عزیزان گرامی، یہ ہے کہ لقمہ حرام اگر خدا نہ خواستہ کسی کے پیٹ میں ہو تو پھر اس کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، مولانا اتنی دعا کرتے ہیں، کیا کریں؟ مصیبت میں ہے، زحمت میں ہے، پریشانی میں ہے، شب قدر میں بھی اعمال کر لیے، یہ عمل بھی کر لیا، وہ عمل بھی کر لیا، عمل ام داؤد بھی کر لیا، مگر دعا میں اثر نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ دعا میں اثر کیوں نہیں ہے۔ دعا کمیل آپ پڑھتے ہیں، مولا کہتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعاؤں کو پکڑ کے رکھتے ہیں، آسمان کی طرف نہیں جانے دیتے، انہی چیزوں میں سے جو دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے۔ ایک مال حرام ہے، پاک مال کھائیے، بچوں کو پاک غذا کھلائیے، حلال مال کمائیے، حلال کھلائیے۔ اگر آپ چٹنی روٹی معمولی چیز بھی کھلائیں گے، جب بچہ یہی اپنی زبان سے پاک چیز اور حلال چیز کھا کے آمین کہے گا، دعا آسمان تک پہنچے گی، خدا دعا کو قبول کرے گا۔
لیکن اگر پیٹ میں لقمہ حرام خدا نہ خواستہ پہنچ رہا ہے تو پوری دنیا سے بھی اگر ہم میو جی پڑھوائیں گے کوئی اس کا اثر ہونے والا نہیں ہے۔ امانت کو جب تک ادا نہیں کیا جائے گا خدا کہے گا یہ بے ایمان پہلے اتنا لے کے کھا چکا ہے، آئندہ اور دوں گا، پھر خیانت کرے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد پر۔ جو ایکسپیرینس خدا کو ہے ہمارے بارے میں، اتنا لیا نہیں ادا کیا، اتنا دیا نہیں ادا کیا، اور بھی تمنا بڑھتی چلی جا رہی، ہوس بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ امانت کو پہلے ادا کیجئے، پھر اس کے بعد دین بنے گا۔ دوسری منزل ہے آج، بہت بڑا چیلنج ہے، خدا آپ کو محفوظ رکھے ان تمام بلاؤں سے جو آج دنیا میں پھیل رہی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں اور ہماری نظروں کے سامنے ہیں حالات۔ آج آپ جانتے ہیں پوری دنیا اور میڈیا آپ کی نظروں کے سامنے، طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ دیکھیے ایسے ایسے ٹاپک ہیں، کبھی کبھی سوچ لینا چاہیے۔ آج طلاق کا رواج اتنا زیادہ کیوں ہو گیا ہے یا نہیں ہے؟ یہاں نہیں ہے انشاءاللہ، اگرچہ مجھے اطلاع نہیں، لیکن انشاءاللہ نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ سب مومن ہیں، مذہبی ہیں، پرہیزگار ہیں، پابند صوم و صلات ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، عزادار ہیں، تو یقیناً اگر کوئی ہوگا بھی اتفاق سے تو پروردگار کی بارگاہ میں کربلا کا واسطہ دے کر، شہدائے کربلا کا واسطہ ہم یہی دعا کریں گے، اگر کسی فیملی کے درمیان میں یہاں کوئی پریشانی ہے یا عزاداروں کے درمیان کسی فیملی میں کوئی اس طرح کی پریشانی ہے، نا اتفاقی ہے، تو خدا شہدائے کربلا کا واسطہ اس نا اتفاقی کو دور فرما، ان کے دلوں کو اس طرح شادی کے وقت ملایا تھا پھر سے ان کے دلوں کو ملا دے، اور ان کی زندگی کو اسی طرح جاری فرما جس طریقے سے تو نے واقعہ ائمہ طاہرین اور ازواج مطہرات کی زندگی کو بابرکت بنایا تھا۔ لیکن یہ سوال ہے، یہ پریشانیاں ہیں، یہ چیلنجز ہیں، یہ آگے آپ کو دیکھنا پڑے گا، 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد کسی بھی جوان کے سامنے آ سکتے ہیں، کسی بھی ہماری بہن کے سامنے، بچی کے سامنے آ سکتا ہے، اور کسی بھی بیٹے اور لڑکے کے سامنے آ سکتا ہے۔ یہ طلاقیں ہو کیوں نہیں ہیں؟ واقعاً اگر کبھی آپ کو موقع ملے، خدا نہ خواستہ اللہ کسی کے سامنے یہ موقع نہ لائے کہ اسے ان دونوں کے اختلافات کو حل کرنے کی ضرورت پڑے، لیکن کبھی کبھی موقع آتا ہے، پہنچے بھائی آپ کو کیا ناراضگی ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے مولانا۔ اب وہ بھڑکی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو سمجھایا، ٹھنڈا کیا، ان سے پوچھا محترم سے، بھائی آپ کو کیا اتنی شان سے دولہا بن کے آئے تھے، پوری زندگی کا عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، آج کیوں بھڑکے ہوئے ہیں، آپ طلاق دینے کے اوپر اترے ہوئے ہیں؟ ان کو سمجھایا تو یہ بھڑک گئے، اور ان کو سمجھایا یہ بھڑک گئے۔ جو گھر کے، فیملی کے، میاں بیوی کے بالکل پرائیویٹ معاملے ہوتے ہیں، وہ کبھی ان کے سامنے کہے جا رہے ہیں، کبھی ان کے سامنے کہے جا رہے ہیں، کبھی ان کے سامنے کہے جا رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے غزان گرامی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دین نہ ہو، امانت داری نہ ہو، کیا ہے وجہ؟ کیا ہوئی؟ زیادہ آپ کو بہت کچھ مجھے باتیں عرض کرنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی سی ہے کہ یہ بھی آئے، یہ بھی آئے، شریعت نے عقد قرار دیا، ان کو زوجہ قرار دیا، ان کو شوہر قرار دیا، یہ ہسبینڈ بن گئے، یہ وائف بن گئی۔ اب کچھ حقوق ان کی گردن کے اوپر آئے، کچھ حقوق ان کی گردن پر آئے۔ بس شریعت کہتی ہے کہ جو تمہاری گردن کے اوپر واجب ہے وہ تم ادا کرو، جو ان کی گردن کے اوپر واجب ہے یہ ادا کریں۔ آج سے پہلے ہمارے بزرگوں نے سب زندگیاں گزاری ہیں، کسی کے سامنے کوئی پریشانی نہیں آتی تھی، لیکن آج ہی کے جوانوں کے درمیان میں بہترین فلیٹ ہے، بہترین گاڑی ہے، بہترین سروس ہے، بہترین کھانا پینا ہے، بہترین کپڑے ہیں، اور گھومنے کے لیے، ٹہلنے کے لیے سب کچھ نعمتیں ہیں، مگر اس کے باوجود بھی طلاقیں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں۔ کہا کہ کیا وجہ ہے؟ کہا یہ ان سے باتیں کرتے ہیں، یہ ان سے باتیں کرتی ہیں۔ اور بھی بہت سی وجہ ہیں۔ جب شوہر کو چھوڑ کر عورت کسی دوسرے سے بات کرے گی تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ بھائی عورت سے بات کر رہی ہے کسی دوست سے تو یہ تو دوستی ہے، لیکن اگر کسی نامحرم سے مسلسل بات کرے، شوہر سے بات نہ کرے اور نامحرم سے مسلسل بات ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد سے خیانت کر رہی ہے۔ لڑکا، شوہر بیوی سے بات نہیں کرتا، گھر میں آ رہا ہے منہ پلائے بیٹھے ہوئے ہیں، اور باہر آفس میں صبح سے شام تک سیکریٹری کے ساتھ میں جو بیٹھنے والے ہیں، اسکول جا رہے ہیں مثلا، ان کے ساتھ مسلسل بات ہے۔ جب باہر سے آپ پیٹ بھر کے آئیں گے تو گھر میں کھانے کا دل کیا چاہے گا آپ؟ ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔
مغلوں کی زندگی کے عادی ہیں وہ توجہ کریں، اور میری مائیں بہنیں بھی توجہ کریں کہ اگر گھر پہ اچھا پکا کے نہیں دیں گی، اچھا نہیں کھلائیں گی، تو پھر یہی ہوگا کہ یہ ادھر جائیں گے، اور پھر جب پیٹ بھرا رہے گا تو پھر آپ کی کوئی اوقات ویلو نہیں ہوگی۔ اسی لیے شریعت نے کہا تھا روزہ اول جب شہزادی کائنات کی شادی ہوئی اور پیغمبر آئے گھر میں، دیکھا دونوں کا کام، ادھر مولا کائنات ہے، ادھر شہزادی، ادھر فخر نساء عالمین ہیں، ادھر سید الاولیاء ہیں۔ پیغمبر نے کہا گھر کا کام فاطمہ کے حوالے ہے، گھر کے باہر کا کام علی کے حوالے ہے۔ بیوی نے شکر کیا، پروردگار لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے بابا نے مجھے گھر سے باہر نکلنے کا حکم نہیں دیا اور گھر سے باہر کا کام میرے حوالے نہیں کیا، میرا پردہ محفوظ رہا، مجھے باہر کی زحمت نہیں ہوئی، لیکن گھر کی جو ڈیوٹی تھی شہزادی اس کو انجام دیتی رہی، اور گھر کے باہر کی ڈیوٹی جو تھی وہ مولا کائنات انجام دیتے رہے۔ اگر شوہر گھر کی ڈیوٹی خود انجام دینے لگے، یا عورت گھر کی ڈیوٹی بھی شوہر سے انجام دلانے لگے، خود چین سے بیٹھے، یا شوہر کہے کہ تم گھر سے باہر جاؤ، جو ڈیوٹی میری ہے وہ ان سے انجام دلانے لگے، تو عزیزان گرامی اسی سے نا اتفاقیاں ہوتی ہیں۔ دین نے جو پابندی لگائی ہے، شریعت نے جو پابندی لگائی ہے، اسی لیے لگائی ہے کہ مرد عورت گھر کا کام کرے، مرد باہر کا کام کرے، اور اسی لیے مرد کے اوپر نفقہ واجب قرار دیا ہے کہ بیوی کو لے کر آ رہے ہو، عورت کو لے کر آ رہے ہو، جو کچھ اس کو چاہیے، جو اس کی جائز ضرورت ہے وہ پورا کیجئے، یہ آپ کا فریضہ ہے، ڈیوٹی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے آج کل، موضوع آ گیا تو مکمل ہی کر دو اس کو، اب ناراض ہو گئی۔ یہ تھنکنگ جو پیدا کی جا رہی ہے، میری بہنیں سنیں خاص طور سے، جو لڑکیوں کی پڑھائی کالج ڈگری کالج کہاں تک پڑھائیں گے، کیوں؟ ٹھیک ہے میں پڑھائی کا مخالف نہیں، پڑھائیے، سب سے پہلے تو ریکویسٹ یہی کروں گا کہ الحمدللہ جن لوگوں نے یہاں اسکول بنایا اتنا چھوٹا چھوٹا چندہ کر کے، اگر دنیا سے کچھ لوگ جا چکے ہیں تو پروردگار ان پر رحمت نازل کرے، اور جو لوگ محفوظ ہیں پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کے مال میں برکت عطا کرے۔ لیکن لڑکوں کا اسکول یا لڑکوں اور لڑکیوں کی مخلوط تعلیم، یہ اسلام نہیں کہتا ہے، بلکہ جہاں آپ نے ایک اسکول بنایا ہے، اگر آپ اپنی بچیوں کے لیے دوسرا اسکول بنا سکتے ہیں، اور یقیناً بنا سکتے ہیں، آپ کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ دوسری جگہ مانگتے پھریں، اگر واقعاً خود آپ بنانا چاہیں تو ایک ہفتے کے ایک مہینے کے اندر آپ اسکول بنا سکتے ہیں اپنی لڑکیوں کے لیے۔ لیکن ہم یہ سوچیں کہ یہ ہماری بچیوں کی عزت، یہ بچیوں کی ناموس بھی ہمارے ہاتھ میں امانت ہے، یہ بزنس نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے کہ بیٹی پڑھے گی کما کے کھلائے گی۔ غیرت ہے، تف ہے ایسی ذہنیتوں کے اوپر جو اپنی بچیوں سے کموائیں۔ ٹھیک ہے اسلام کہتا ہے پڑھائیے جہاں تک پڑھانا چاہے، لیکن ناموس ہے، عزت ہے، کہاں جا رہی ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہی ہے؟ جب پیغمبر اپنی کتاب کوئی چیز بھی ہم غیر امین کے ہاتھ میں نہیں دیتے، تو جہاں ہم اپنی بچیوں کو بھیج رہے ہیں وہ ٹیچر، وہ استاد، وہ ہاسٹل، وہ پروفیسر امین ہے۔ جب کوئی کیس ہوتا ہے مولانا ایسا ہو گیا ہمیں توجہ نہیں تھی، یہ اس نے نہیں کیا، یہ بچی کی خطا نہیں ہے، یہ آپ کی خطا ہے۔ اگر کسی غیر امین خائن کے ہاتھ میں دیں گے تو یہی ہونے والا ہے۔ امانت دار سوسائٹی بنائیے، امانت دار اسکول بنائیے، امانت دار ٹیچرز پیدا کیجئے، امانت دار معلم اور پروفیسر پیدا کیجئے۔ جب بچی جائے گی تو امین بن کے آئے گی، پاک و پاکیزہ کردار کی مالک ہوگی۔ جب ماں امین ہوگی تو اولاد بھی امین ہوگی، خائن اور بد کردار نہیں ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد پر۔ آپ نے دیکھا امانت داری کہاں تک جا رہی ہے، دین ابھی تو میں شروع ہوا، اسٹارٹ ہوا کہ کہاں تک جاتی ہیں اس کی جڑیں، کیا چیز ہے امانت داری دین میں۔ پیغمبر 40 سال تک امانت داری کا سبق کیوں دیتے رہے؟ اور میں اپنے جوانوں کو چھوڑ کر مردوں سے گزارش کے بجائے اب اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا کہ اگر آپ کو اپنی ناموس کا خیال ہے، اپنی عزت کا خیال ہے، اپنی آبرو کا خیال ہے، بچی کی عزت، ناموس اور آبرو کو ماں سے بہتر باپ نہیں سمجھ سکتا۔ ماں جانتی ہے ایک عورت کی عزت کیا ہوتی ہے، ایک لڑکی کی آبرو کیا ہوتی ہے، ایک بچی کی ناموس کیا ہوتی ہے۔ اگر مردوں کی جیب میں اتنا پیسہ نہیں ہے تو آپ کے پاس یقیناً اتنا پیسہ ہے کہ آپ کے لیے ایک اسکول بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔
جو گھر میں سوٹ پہنتی ہیں، ایک سوٹ سال بھر میں کم کر دیجئے، دیکھیے کتنے اسکول تیار ہو جائیں گے۔ جو میک اپ کیا جاتا ہے ایک باکس کم کر دیے سال میں، دیکھیے کتنے اسکول تیار ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے جو عورتوں کے خرچے ہیں، بلا وجہ کے خرچے دنیا کو دیکھ کر اور ٹی وی میں دیکھ کر کریمیں اور نہ جانے کیا کیا ہم استعمال کر رہے ہیں، اگر ایک عورت ایک بچی ایک روپیہ بچائے گی تو آپ کے نہ جانے کتنے اسکول بنیں گے، کتنی یونیورسٹیاں بنیں گی، کتنے کالج بنیں گے، کتنے حوضے بنیں گے۔ ماں پاکیزہ کردار ہو۔ آپ پڑھتے رہتے ہیں، علماء کی زبانوں سے سنتے رہتے ہیں، شاعر بھی کہتے رہتے ہیں، جب کبھی بھی ذکر اہل بیت کا معاملہ آیا، تذکرہ آیا، جب کبھی بھی عزاداری کا تذکرہ آیا، جب کبھی بھی ماتم حسین کا تذکرہ آیا، شعراء تذکرہ کرتے ہیں تو سب یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنی ماں کو دعائیں دیتے ہیں، یہ ہماری ماں کی دودھ کا اثر ہے کہ انہوں نے ہمارے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں خیانت کر لے تو پھر محبت اہل بیت دل میں آنے والی نہیں ہے۔ ماں امین ہوتی ہے تو یہ ملت گریہ کنہ پیدا ہوتی ہے جس کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین نے یہی کہا تھا کہ میں اسی گودیوں کا پلا ہوں جو پاک و پاکیزہ ہے، یہ مجھے اجازت نہیں دیتی ہے کہ میں یزید کی بیعت کروں۔ تو اس کا مطلب یہ حسین بتانا چاہتے ہیں اگر میری فوج چاہیے، میرے ساتھی چاہیے، ماں کی گود کو پاکیزہ طیب و طاہر اور امین بناتے چلے جاؤ، حسین کے جانثار اور عزدار پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا ہمارا خیال ہے، کیا ذہنیت ہے۔ اور اللہ نے واقعا، میں نے عرض کیا تھا خطبہ جمعہ میں، آپ کے اوپر حجت تمام ہے، کوئی بہانہ کسی کے پاس ہے نہیں جو یہ کہے کہ ہمارے پاس زمین نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے۔ جب آپ اپنے گھر بنا سکتے ہیں، فلیٹ بنا سکتے ہیں، سب کچھ بنا سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے، تھوڑا تھوڑا بچائیں گے۔ دیکھیے گا سال بھر کے اندر اتنا بڑا آپ نے روزہ بنا دیا کیونکہ ہم نے اس کی ضرورت محسوس کی۔ ہم مولا سے مل رہا ہے تو بنا رہے ہیں، لیکن جو ماؤں سے مل رہا ہے کیا ان کے لیے نہیں بنا سکتے؟ ان بچیوں سے آئندہ کیا ملنے والا ہے، جو نسل ان کی گودیوں میں پلنے والی ہے، وہ ہمارے لیے کیا کچھ ہوگی؟ کیا ہم ان کے لیے انویسٹ نہیں کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے پیسہ نہیں لگا سکتے ہیں؟ نہیں، یہ امانت کا خیال ہے۔ اگر ذہن میں امانت داری کا معاملہ آ جائے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کو سنا دوں کہ بچی کی نگاہ امین ہو، امانت دار ہو تو کیا ہوتا ہے، اور اس کا مزاج کیا ہوتا ہے، تھنکنگ کیا ہوتی ہے، ذہنیت کیا ہوتی ہے۔ ایک ہٹا کٹا مضبوط دیندار مذہبی پرہیزگار جوان ہے، قرآن مجید میں واقعہ موجود ہے، اور ایسا جوان کہ جسے دین کا درد بھی ہے، مذہب کا درد بھی ہے۔ وہ جا رہا تھا، اس نے کیا دیکھا کہ دو آدمیوں میں لڑائی ہو رہی ہے، دو جوان لڑ رہے ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ لڑائی ہو رہی ہے تو یہ آگے بڑھا تو محسوس ہوا کہ ایک ان کا دوست ہے اور دوسرا دشمن۔ تو جو ان کا دوست تھا اس نے دوست کو آواز دی کہ ذرا میری مدد کرو۔ یہ پہنچے، دیکھا لڑائی ہو رہی، پہلے سمجھایا بجھایا لیکن سامنے والا دشمن نہیں مانا، ایک فیٹ دیا، گھوسا دیا اور وہ سامنے ڈھیر ہو گیا۔ قرآن کا واقعہ ہے، سامنے والا دشمن ڈھیر ہو گیا۔ جیسے ڈھیر ہوا اور خبر پہنچی کہ فلاں نے فلاں کو مار دیا ہے، تو اب لوگوں نے پلاننگ کی کہ اب ان کو بھی مارا جائے۔ ان کا کوئی چاہنے والا تھا جو شہر کے باہر رہتا تھا، اس کو پلاننگ کی خبر مل گئی، کہا تمہارے قتل کی پلاننگ ہو رہی ہے، لہٰذا اب آپ اپنی جان بچائیے۔ یہ آہستہ آہستہ رات کے سناٹے میں شہر سے نکل لیے، اور شہر سے نکل کر ایک جگہ پہنچے، چلتے چلتے تھکے ماندے، کہاں جس کا کوئی گھر نہ ہو، کوئی مکان نہ ہو، کچھ راستہ نہ جانتے ہو، چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے، ایک علاقے میں۔ شام کو سورج ڈوبنے والا تھا، اور جب سورج ڈوبنے والا تھا تو ایک جگہ کنواں تھا، وہاں کنویں کے پاس جا کر پانی وانی پیا اور جا کر بیٹھ گئے۔ کیا دیکھا کہ جو بستی کے گاؤں کے بکریوں والے تھے، بھیڑ بکریوں والے تھے، وہ آ رہے ہیں اور اپنی بکریاں چرا رہے ہیں۔ واقعہ سمجھ میں آیا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، دیکھتے رہے بیٹھے ہوئے۔ اس کے بعد دیکھا کہ دو لڑکیاں
قرآن کہتا ہے 2 لڑکیاں 2 عورتیں ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے چاروں طرف بھیڑ بکریاں موجود ہیں. یہ وہاں سے اٹھے اور جا کے پوچھا کہ تم یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ سب تو اپنی بھیڑ بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں اور تم نہیں پلا رہی ہو. کہا اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہمارے باپ بوڑھے ہیں، وہ نہیں آ سکتے ہماری مدد کے لیے، اور ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، ہم 2 ہی اکیلے ہیں، اور کیونکہ یہ مجمع ہے دوسروں کا ہے اور ہم ڈول کو گویا کھینچ بھی نہیں سکتے، جب آخر میں پانی بچتا ہے تو ہم اپنی بھیڑ بکریوں کو پلا لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو عزیزان گرامی، قرآن کہتا ہے، قرآن مجید کی آیتیں ہیں یہ، کہ خیر جناب موسیٰ گئے، جوان تھے، ہٹے کٹے تھے، ڈول کو خود کھینچا، سارا پانی نکال کے ڈالا، کہا اپنی بکریوں کو پلاؤ اور جاؤ. شام کے وقت بے وقت باہر بیٹھنا لڑکیوں کے لیے اچھا نہیں. انہوں نے پانی پلایا اور آج وقت سے پہلے بیفور ٹائم پہنچ گئیں. باپ نے پوچھا کہ آج اتنی جلدی کیوں آئی ہو؟ بچی کے ٹائم ٹیبل میں اگر چینجنگ ہو جائے تو اماں صاحبہ ابا صاحبہ کبھی کبھی پلٹ کے پوچھ لیے بیٹا آج جلدی کیوں آئی ہو یا آج دیر سے کیوں آئی ہو. لیکن ہم تو اتنی زحمت بھی نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ ہمارے جوانوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ہماری پرائیویٹ لائف میں کسی کو انٹرفیئر کا حق نہیں ہے، چاہے ماں اور باپ ہی کیوں نہ ہو. اگر ایسا ہی معاملہ تو جس دن پیدا ہوئے تھے اس دن اماں سے کہتے ہیں آپ کو دودھ پلانے کا حق نہیں، ہم جب پیئیں گے تو پیئیں گے، نہیں پیئیں گے تو مر جانے دیجیے. تو عزیزان گرامی بات تفصیل کی طلب ہے، پورا واقعہ تفصیل سے نہیں سنا سکتا آپ کو. ہوا یہ کہ جناب شعیب نے کہا کہ کیوں آئی؟ کہا ایسا ایک جوان بیٹھا ہوا تھا اور اس نے اس طرح پانی پلایا. کہا اس کو بلا کے لاؤ. ادھر جناب موسیٰ نے ان کو پانی پلایا، ان سے کچھ نہیں کہا اور جا کے درخت کے نیچے سائے میں بیٹھ گئے اور سائے میں بیٹھنے کے بعد دعا کرتے ہیں، پروردگار رب انزل الیہ من خیر فقیر، میں بہت بھوکا ہوں، 2 روٹی کچھ تھوڑا بہت کھانے کو مل جائے تو تم میرے لیے نازل فرما دیں. جناب موسیٰ نے یہ دعا کی. ادھر سے وہاں سے ایک لڑکی آئی علی استحیاء، حیا کے ساتھ، شرم و حیا کی پری بنی ہوئی، گردن اٹھا کے نہیں. بس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں. آج اگر کسی کو بھیجیں تو کیا حالات ہوتے ہیں، کیا ماحول ہوتا ہے، کیسے ٹریننگیں دی جاتی ہیں، کسٹمر سے کیسے بات کی جائے. یہ دنیا ہے جو تجارت کرا رہی ہے. قرآن کہتا ہے کہ اعلیٰ استحیاء، شرم و حیا کی پتلی بنی ہوئی آئی اور کہا کہ ہمارے بابا نے آپ کو بلایا ہے. اور اس کے بعد جناب شعیب کے گھر پر پہنچے جناب موسیٰ. اب جناب شعیب نے پورا واقعہ سنا تو کہا اب گھبرانے کی ضرورت نہیں، نجوت من القوم الظالمین، تم ظالم قوم سے نجات پا گئے، ایک نبی خدا کے گھر میں آ گئے. یہاں تک واقعہ مکمل ہوا. اس کے بعد اس بچی نے کہا، 2 بیٹیاں تھیں، قرآن کہتا قالت احداہما، ان دونوں میں سے ایک نے کہا یا ابت استاجر ہو، اے بابا آپ ان کو نوکر رکھ لیجئے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، جس کو بھی آپ نوکر رکھیں گے ان میں سب سے بہتر وہ ہوگا جو طاقتور بھی ہو اور امین اور امانت دار بھی ہو. یہ ایک بچی کہہ رہی ہے، ایک لڑکی کہہ رہی ہے. ہمارے ہاں اگر بچی کسی قابل ہو جائیں اور میچور ہو جائیں آج کے زمانے میں اور ابا اماں کو مشورہ دینے لگیں تو کیا مشورہ دیا جاتا ہے؟ کیسے مشورے دیے جاتے ہیں؟ کسی کو گھر میں رکھنا ہو، سب کمپنی میں رکھنا ہو یا کہیں اور رکھنا ہو، مدد کے لیے رکھنا ہو، نوکر رکھنا ہو، ڈرائیور رکھنا ہو تو کیسے مشورے دی جائیں گے، کس کو رکھ لیں؟ لیکن یہ نبی کی بیٹی ہے، کہہ رہی کہ جس کو آپ نوکر رکھیں گے اس میں سب سے بہتر وہ ہوگا جو نوکری کے قابل ہو کہ اپنا کام کر سکے، قوی ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف مضبوط ہونا، ہٹا کٹا ہونا کافی نہیں ہے، امین بھی ہو. آپ کے گھر میں 2 جوان بچیاں موجود ہیں، ناموس موجود ہے، اگر امانت دار نہیں ہوگا نوکری کرتے کرتے خیانت کر سکتا ہے. تو جن کے گھروں میں نوکر پائے جاتے ہیں میں ہاتھ جوڑ کے یہی کہوں گا اپنے بزرگوں سے کہ نوکر رکھنے سے پہلے جناب شعیب کی اس بچی کی بات کو توجہ فرمائیے کہ بچی بتا سکتی ہے کہ گھر کا نوکر کیسا ہے، اس کی نگاہیں یہ پہچانتی ہے کہ یہ امین ہے یا امانت دار نہیں ہے. ارے اس نے تو ابھی جناب موسیٰ سے بات بھی نہیں کی، گفتگو بھی نہیں کی، ساتھ میں رہی بھی نہیں ہے، دیکھا بھی نہیں، ابھی آئی ہے اور مشورہ دے دیا. یہ کیسے پہچان لیا کہ یہ امین ہے؟ تو عزیزان گرامی جب کوئی امانت دار ہوتا ہے، بچی بھی امانت دار ہوتی ہے، صرف آنکھوں کے اشارے سے، آنکھوں کے انداز سے پتا چل جاتا ہے کہ ان آنکھوں میں خیانت جھلک رہی ہے یا امانت جھلک رہی ہے. ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد پر.